بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ حاضرین محترم، توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی اقسام پر آج کا یہ چوتھا درس ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے درس میں توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات کے تعلق سے ہم جاننے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو توحید سیکھنے، سمجھنے اور اس پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ توحید ربوبیت توحید کی پہلی قسم ہے، اور توحید الوہیت توحید کی دوسری قسم ہے، اور آج کے درس میں توحید اسماء و صفات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان کیا ہے، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں، اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نہیں سمجھے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں۔ پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ اسماء اور صفات کس کو کہتے ہیں۔ یہ توحید کی تیسری قسم ہے جو پیش کی جا رہی ہے۔ اسماء کے معنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ صفات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، ان تمام چیزوں کو ماننا، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الحفیظ، ایک نام ہے الحی، ایک نام ہے القیوم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان تمام ناموں پر ایمان لانا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے۔ جیسے قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اسماء حسنہ، اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، لہٰذا تم انہی ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کے نام لیے گئے ہیں، اور ویسے مشہور اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ 99 نام ہیں۔ صرف 99 ہی نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو یہ کہتے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور وہ نام جو تو نے تیرے بندوں میں سے کسی کو سکھایا ہے۔ اور یہ جو 99 نام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں، مثال کے طور پر اللہ کی ایک صفت ہے اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔
اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی انگلیاں ہیں، یہ جو صفات ہیں ان صفات پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہی توحید اسماء و صفات ہے۔ بات واضح ہوگی کہ اسماء اور صفات کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام قرآن اور حدیث میں موجود ہیں اور جو صفات قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود ہیں، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہی توحید اسماء و صفات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اس کو 4 چیزوں کے بغیر ماننا ہے۔ یہ موضوع تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے گا، آڈ لگے گا، لیکن میں اس کو آسان بنانے اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر آپ نے توحید کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ 4 چیزیں اسماء و صفات کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننے میں تعطیل نہ ہو، دوسری چیز تمثیل نہ ہو، تیسری چیز تکییف نہ ہو، اور چوتھی چیز تحریف نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اسماء و صفات کو ماننے میں یہ 4 چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا یہ ان کو مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر جو بات بیان کی ہے اس کے اندر تحریف نہیں ہونا چاہیے۔ تحریف کا مطلب ہے رد و بدل نہیں ہونا چاہیے، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اس کو ویسے ہی ماننا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم حطہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وَقُولُوا حِنْتَةٌ، انہوں نے قرآن اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے کلمے کو ہی بدل دیا، حطہ کو انہوں نے کیا کر دیا؟ حنطہ کر دیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیز کے اندر تحریف کرنا۔ تحریف کرنا مطلب یہ ہے الفاظ کو بدل دینا، معانی کو بدل دینا، تفسیر کو بدل دینا۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیان کرنا چاہتا ہے اس بیان سے ہٹ کر کے منمانی چیزوں کو پیش کرنا، یہ تحریف کہلاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، چلیے اسی پر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دوسری چیز ہے اسماء و صفات کو ماننے میں، توحید اسماء و صفات کو ماننے میں تمثیل نہ ہو۔ تمثیل نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثالیں بیان نہ کی جائیں۔ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں کچھ مثالیں بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کسی طرح کی کوئی مثال بیان کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ سمیع کے معنی سننے والا، بصیر معنی دیکھنے والا۔ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذرا اور آسان کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان دیے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے، غور کیجئے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے، حرام ہے۔ اس طرح کا جملہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو نظر ہے، ہمارے جو دیکھنے کا انداز ہے، ہماری جو سننے کی جو دیکھنے کی کیپیسٹی ہے، بولنے کی کیپیسٹی ہے، وہ لیمیٹڈ ہے۔
ہماری دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سننا انلمیٹڈ، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بھی انلمیٹڈ ہے، کیونکہ انسان یہاں زمین پر فریاد کرتا ہے اور عرش پر مستوی رب ہماری آواز کو، ہماری پکار کو سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیں ہماری مشکلوں کو ہمارے اوپر سے دور کر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں جو اپنے بھگوانوں کو مانتے ہیں، ان کے پاس کچھ دیوی دیوتا ایسے ہیں، ان کی دو دو نہیں بلکہ چار چار آنکھیں ہیں، ان کی ایک ایک نہیں بلکہ وہ سات سات منڈیاں ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ سات منڈیاں والا راکشس، ہاں کیا بولتے ہیں، راون۔ اچھا، کچھ عبادت خانوں کے اندر، مندروں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی دیوی دیوتا کے چار چار پیر ہیں، کسی کے چار چار ہاتھ، آٹھ آٹھ ہاتھ ہیں۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، پاور بڑھانے کے لیے ٹانگیں چار کر دی، آنکھیں چار کر دی اور ہاتھوں کو جو ہے 4 سے 8 کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر پاور زیادہ ہے، اسی لیے ان کے ہاتھ بھی زیادہ ہیں، ان کی آنکھیں بھی زیادہ ہیں، ان کے پیر بھی زیادہ ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ چیز زیادہ ہو تو دیکھے، کمال یہی ہے ہم اپنے رب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسے وہ سنتا ہے، اس کے لیے کوئی مثال ہم بیان نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم اس کے لیے کوئی تمثیل مثال بیان نہیں کریں گے۔ سورہ تحریم کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتی ہے، اور وہ عورت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر کے بات چیت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کی باتوں کو، شکایت کو سنتا ہے، نبی پر قرآن کو نازل کرتا ہے۔ تو اما عائشہ کہنے لگتی ہیں، تم جو بات نبی سے کر رہی تھی میں نے نہیں سنا، لیکن تمہارے رب نے تمہاری باتوں کو سن لیا۔ اما عائشہ اور اس عورت کے درمیان میں صرف ایک دیوار تھی، اللہ نے سن لیا لیکن عائشہ نے نہیں سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 74 میں اللہ نے فرمایا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، اللہ کے لیے ایگزامپل مت دو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ جو تمثیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تمثیل اللہ کے لیے نہیں بلکہ توحید اسماء و صفات یہی ہے کہ بغیر تحریف کے مانا جائے اور بغیر تمثیل کے مانا جائے۔ تیسری چیز ہے بغیر تکییف کے مانا جائے یا بغیر تکییف کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اب یہ جو تکییف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیفیت کیسی ہے ہم کو معلوم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ایک اور جگہ بھی آیت موجود ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ تعالی، رحمان مانے یہ اللہ کی صفت ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اردو میں ترجمہ کرنے والوں نے کسی نے کہا اللہ رحمان عرش پر جلوہ افروز ہے، جبکہ یہ ترجمہ سراسر غلط ہے۔ استوا جو لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، ہم اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتے، ہم اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ رحمان کہاں مستوی ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ کیسے مستوی ہے؟ جیسے وہ اس کے لیے لائق ہے ویسے وہ مستوی ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن تھوڑا سا آپ گلی محلے میں نکلیں، ماحول میں نکلیں تو آپ کسی سے پوچھیں اللہ کہاں ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔
اچھا ہر جگہ موجود ہے، ٹوائلٹ باتھ روم میں بھی موجود ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہر جگہ موجود ہے، نالے میں بھی موجود ہے، گٹار میں بھی موجود ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. ارے کتا بلی میں بھی موجود ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر بھگوان مانتے ہیں، ہر کنکر کے اندر شنکر موجود ہے. ہم نے اسلام کے صحیح عقیدے غیر مسلم بھائیوں کو پیش تو نہیں کیے، ان کے سارے عقیدے لے کر کے ہم نے اسلام کی تعلیمات کو بلا دیا. آج نتیجہ یہ ہے کہ اسلام پیش کرتے ہیں تو لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ایک آدمی ڈالڈا کو ہمیشہ گھی سمجھ کر کے کھا رہا ہے. ایک آدمی ڈالڈا کو ہمیشہ گھی سمجھ کر کے کھا رہا ہے. اگر اس کو گھی دیں گے اوریجنل تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں یہ ڈالڈا ہے، یہ گھی نہیں ہے. اور ویسے بھی اس کو ڈالڈا کھانے کی ہمیشہ عادت ہے، گھی کھلا دیں گے ٹوائلٹ لگ جائیں گے بیچارے کو. اب جو آدمی ساری زندگی ڈالڈا کھا رہا ہے، گھی آپ دیں گے تو جب اس کی طبیعت بگڑتی ہے، ساری زندگی ایک آدمی غیر مسلموں کے عقیدوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جب اس کے سامنے قرآن و سنت کو پیش کریں گے تو پھر عجیب و غریب ناموں سے پکارنا شروع کر دے گا. فرمایا ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے تحریف، دوسری چیز ہے تمثیل، اور تیسری چیز ہے تکییف، اور چوتھی چیز ہے تعطیل. اب ہماری جو دعوت ہونی چاہیے، ہماری جو دعوت ہے وہ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج زکات کے بارے میں، فلاں کے بارے میں کم ہونی چاہیے. ہماری دعوت عقیدہ توحید پر ہونی چاہیے. باقی مسائل بعد میں بحث کریں گے. دیکھیے جب آپ توحید کی بات کریں گے، جب آپ توحید کی بات کریں گے تو شرک کرنے والی آیت کوئی بھی آپ کے سامنے لے کر نہیں آئے گا. لیکن جب آپ بحث کریں گے سینے پر ہاتھ باندھنے کی تو ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی حدیث سامنے والا لائے گا. ضعیف اور صحیح حدیث وہ بعد میں بحث کریں گے. اگر آپ 8 کی بات کرتے ہیں تو سامنے والا 20 کی لے کر آئے گا. اگر آپ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی لاتے ہیں تو سامنے والا ناف کے نیچے کی لائے گا. تو کل ملا کر کے ان تمام بحثوں کو چھوڑ دیں، لیکن بنیادی جو بحث ہے وہ عقیدہ توحید پر کریں، کیونکہ عقیدہ توحید ہی بنیاد ہے. اگر کوئی آدمی مشرک ہے، بدعتی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، پورے کے پورے اسلام کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی آدمی عمل میں ہوتا ہے، عمل میں اس کی کمی ہے، لیکن عقیدہ توحید میں مضبوط ہے، تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا جہنم میں دے کر کے اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی کر سکتا ہے. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ. یہ حدیث گزر چکی ہے کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ آج کا یہ درس ہے عقیدہ توحید کے بارے میں، اور یہ جو ہے توحید اسماء و صفات کے بارے میں، بلکہ مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اور اسی سے عقیدہ توحید سے جڑی ہوئی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں بھی پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو عقیدہ توحید پر قائم رہنے اور عقیدہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.